بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے وہ مسلمانی کے عنوان میں ہی یہ بیان کریں گے کہ اے دوست، شاید تو یہ کہے کہ کسے معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت ہی میں ہے۔ اے دوست، شاید تو یہ کہے کہ کیسے معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت اللہ کی معرفت ہی میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت میں آدمی کی سعادت کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اسی کام میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ شہوت کا مزہ اسی میں ہے کہ آدمی کی آرزو پوری ہو، اور غصہ کا مزہ اسی میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے، آنکھ کا مزہ اچھی صورتیں دیکھنے میں، کان کا مزہ اچھی آوازیں سننے میں ہے، اور دل کا مزہ اسی بات میں ہے جو دل کی خاصیت ہے۔ اور جس کے لیے رب العالمین نے دل کو پیدا کیا ہے وہ امر کاموں کی حقیقت کا پہچاننا کہ یہی دل کا خاصہ ہے۔ لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں حواس سے محسوسات کی پہچان چار پایوں کو بھی حاصل ہے، اور چونکہ کاموں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے، اسی لیے انسان جو چیزیں نہیں جانتا انہیں دریافت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جو شے جانتا ہے اس پر خوش ہو کر فخر کرتا ہے۔ اگر وہ بری چیز مثلاً شطرنج سیکھنے کی فکر میں ہے اور جو اسے جانتا ہے اسے اگر کہیں تو کہ تو نہ سکھانا، تو اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اس خوشی سے کہ عجیب قسم کا کھیل جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ فخر ظاہر کرے۔ اے دوست، تجھے جب یہ بات معلوم ہوگی کہ دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے تو یہ بھی جان لے کہ جتنی اچھی اور عمدہ چیز کی معرفت ہوگی دل کو اسی سے اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی۔ اس لیے کہ جو شخص وزیر کے اسرار اور امور سے واقف ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اگر بادشاہ کا محرم راج ہو جائے، اور اس کے امور مملکت پر واقفیت پائے تو بہت ہی خوش ہوگا۔ اور جو شخص علم ہندسہ کے ذریعے سے آسمانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے جو شطرنج کھیلتا ہے اور شطرنج بچھانا جانتا ہے۔ جاننے سے شطرنج کھیلنا جاننے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح معلوم جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کا علم جاننا اتنا ہی عمدہ ہوگا، اور اس میں اسی تناسب سے زیادہ مزہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سب چیزوں سے اشرف اور افضل ہے، اس لیے کہ سب چیزوں کو اسی کے سبب سے شرف و عزت ہے۔ وہی تمام عالم کا بادشاہ ہے، تمام عالم کے عجائبات اسی کی صفات کی نشانیاں ہیں، تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزیدار نہیں، اور حضرت ربوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں، اور دل کی طبیعت اس دیدار کو چاہتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت اسی خاصیت کو چاہتی ہے جس کے لیے اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی دل ایسا ہو جس سے اس معرفت کی خواہش زائل ہو چکی ہو تو وہ دل اسے بیمار کی مانند ہے۔ وہ دل اس بیمار کی مانند ہے جسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو، روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اگر اس بیمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق ختم نہ ہو جائے اور وہ بیمار ہے، وہ اس جہان میں بدبخت اور تباہ ہوگا، اور سب خواہشات اور محسوسات کے باعث جو محنت اس نے اٹھائی تھی وہ بھی جاتی رہے گی۔ رب العالمین کی معرفت کی لذت جو دل سے تعلق رہتی ہے مرنے سے دونی ہو جائے گی، اس لیے کہ دل نہ مرے گا اور معرفت برقرار رہے گی، بلکہ دل زیادہ روشن ہو جائے گا، اور چیزوں کی خواہش سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں اس سے دونی لذت اٹھائے گا، اور اس کی زیادہ تفصیل اصل محبت میں بیان کریں گے جو کتاب میں آخر میں ہے اس میں بیان کی جائے گی۔ تو
تھوڑا اور حصہ بیان کرتے ہیں مثال دے کر۔ اصل انسانی کا جو کمال بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں اتنا ہی کافی ہے کہ زیادہ تفصیل درکار ہو تو وہ کتاب عجائب القلوب میں ہم نے لکھ دی ہے، دیکھ لے۔ اور ان دونوں کتابوں سے بھی آدمی کو پوری خود شناسی یعنی اپنے نفس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے یہ واج کا بیان ہے، اور آدمی کا دوسرا رکن بدن ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت سے عجائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری اور باطنی اعضاء میں عجیب باتیں اور عمدہ حکمتیں ہیں، اور آدمی کے بدن میں کئی ہزار رگیں اور ریشے اور ہڈیاں ہیں، ہر ایک کی صورت و صفت علیحدہ ہے، ہر ایک سے گرج جدا ہے۔ اے دوست، تو ان سب سے بے خبر ہے، فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، زبان بات کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ بات جان کے اللہ رب العزت نے 10 پردوں سے آنکھ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 پردوں سے آنکھ کو بنایا ہے، اور وہ 10 پردے واحد مختلف ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی دیکھنے میں خلل پیدا ہوگا، آدمی کے دیکھنے میں خلل پیدا ہوگا۔ اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پردہ کس لیے ہے، اور دیکھنے میں آدمی کا ان کا کیوں محتاج ہے۔ اور آنکھ کی مقدار جتنی ہے اتنی ظاہر ہے، اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے۔ اگر تجھے آنکھ کے پردہ کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب، اس لیے کہ تو یہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلا جگر، تیلی، پتلی، پتا، گردہ وغیرہ کیوں بنے ہیں۔ جگر تو اس لیے بنا ہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جو اس میں پہنچی ان سب کو ایک اندازے سے پر خون کے رنگ کی طرح کر دے تاکہ وہ 7 اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حدیث کے سوا کوئی رسول بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رسول مرتبہ میں زیادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام رسول سے زیادہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رسول مرتبہ میں زیادہ نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، جاننا یہ خدا ہی جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا کو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی بات تھوڑی سی بیان کرنی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے جی، اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات، اور آسانیاں پیدا فرمائے امت مسلمہ لئی۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ٹائم اگلا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ دوبارہ۔